بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 6 نام دیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق کا تعارف پڑھیں گے۔ مولوی عبدالحق کا دوسرا نام بابائے اردو ہے۔ یہ ان کا لقب ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ اس طرح رچ بس گیا ہے کہ یہ ان کے نام کی پہچان بن گیا ہے، ان کے نام کا لازمی حصہ بن گیا ہے، اور زیادہ تر انہیں بابائے اردو کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اردو زبان میں بے انتہا خدمت کے بعد انہیں یہ لقب ایک طالب علم جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم محمد یوسف نے دیا، اور وہ اردو زبان کے فروغ، اس کی ترقی اور اس کی اشاعت میں اہم کردار ادا کرنے پر دیا، جس کی وجہ سے یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ ان کے نام کا لازمی حصہ بن گیا، اور ان کی پہچان اب اسی سے ہوتی ہے۔ مولوی عبدالحق، تاریخ پیدائش 1870، تاریخ وفات 1961۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ، یو پی سے مراد اتر پردیش، انڈیا کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد اسکول اور کالج کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی۔ یعنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اسکول اور کالج دونوں کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی، جہاں سر سید احمد خان، مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، پروفیسر تھامس آرنلڈ اور نواب محسن الملک جیسے صاحبان علم و فضل سے استفادے کا موقع ملا۔ سر سید احمد خان 1، مولانا حالی 2، مولانا شبلی نعمانی 3، پروفیسر تھامس آرنلڈ 4 اور نواب محسن الملک 5، یہ ان کے اساتذہ کرام کے نام ہیں، اور سب کے ساتھ صاحب لکھنے کی بجائے اکٹھا لکھ دیا صاحبان، صاحب کی جمع صاحبان علم و فضل، یعنی جاننے والے ماہر تعلیم سے علم حاصل کرنے کا، استفادہ کا موقع ملا۔ ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن میں ایک اسکول سے کیا، بعد ازاں صدر معتمم تعینات ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں اس کے بعد یعنی ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن میں کیا، اور اس کے بعد صدر معتمم تعلیمات، صدر سے مراد کسی بھی شعبے کا انتہائی اعلیٰ عہدہ، اور معتمم تعلیمات کہتے ہیں تعلیم کے نظام میں اہتمام کرنے والے، یعنی تبدیلیاں کرنے والے، نگرانی کرنے والے ناظمین مقرر ہو کر اورنگ آباد بھارت کا ایک شہر ہے، منتقل ہو گئے۔ مگر کچھ ہی عرصہ بعد یہ ملازمت ترک کر دی، چھوڑ دی، اور عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل بن گئے، اور یہی وہ عثمانیہ کالج تھا جہاں کے ایک طالب علم نے انہیں بابائے اردو کا لقب دیا تھا۔
اور 1930 میں اس عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی علیحدگی اختیار کر لی۔ مولوی عبدالحق 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ انجمن ترقی اردو کیا ہے؟ انجمن ترقی اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ کب قائم ہوا؟ 1903 میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ دلی میں منعقد ہوا۔ اس جلسے میں کانفرنس کے مختلف شعبے قائم کیے گئے۔ انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ انجمن ترقی اردو کا بھی تھا، اور اس انجمن کا مقصد اردو زبان کی فروغ اور اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اس شعبے کے قیام کا واحد مقصد یہ تھا کہ بصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندی زبان کو سرکاری حیثیت حاصل ہو اور ہندوؤں کو ہندی زبان کو برصغیر کی واحد مشترک زبان تسلیم کر لیا جائے۔ اردو جو کہ قرآنی حروف میں لکھی جاتی ہے، اسے یک قلم خارج کر دیا جائے۔ لیکن بابائے اردو مولوی عبدالحق کی انتھک محنت، حوصلے اور مقابلے کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے یعنی مولوی عبدالحق نے اس انجمن کو ایک فعال علمی ادارہ بنا دیا۔ ایک فعال سے مراد ایک سرگرم، ایک متحرک ادارہ بنا دیا۔ وہ 1935 تک حیدرآباد دکن میں اور 1936 سے لے کر 1947 تک دلی میں اسی حیثیت پر فائز رہے۔ اسی حیثیت سے مراد اسی عہدے پر فائز رہے، اور وہ عہدہ تھا سیکرٹری کا۔ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے کب؟ 1912 میں، اور 1912 سے لے کر 1947 تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں انجمن ترقی اردو کا دفتر لے کر کراچی آ گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اردو زبان کے فروغ، اس کی ترقی میں کس حد تک کام کیا اور کتنا لگاؤ تھا کہ وہ 1912 سے لے کے 1949 تک پاکستان بننے کے بعد وہ جب اپنے ملک واپس آ رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ انجمن ترقی اردو کا دفتر بھی لے کر آئے۔ پاکستان بننے کے بعد حالات کیسے تھے؟ لوگ کس طریقے سے بے سر و سامانی کی حالت میں واپس آ رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو کس طریقے سے چھوڑ کر، اپنے سامان، اپنے گھر بار کو۔ لیکن مولوی عبدالحق قیام پاکستان کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو اپنے ساتھ کیا لے کر آئے؟ دفتر لے کر انجمن ترقی اردو کا۔ اور یہ ایک شخص کی ہمت اور حوصلے عزم کی داستان کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اپنے کام سے کس قدر لگاؤ تھا۔ مولوی عبدالحق کی تمام تر زندگی خدمت و ایثار اور عزم و استقلال کی داستان ہے۔ تمام تر سے مراد ساری زندگی، خدمت و ایثار یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت اور قربانی کے جذبے کے تحت وقف کر دی، اور یہ ایک ایسا جذبہ تھا جس جذبے میں انہوں نے دوسروں کے مفاد کو ترجیح دی اور اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھا، اور ہر کام جو تھا وہ ثابت قدمی کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری عمر اردو زبان کی خدمت میں اور اس کی ترقی و بقا کے لیے طرح طرح کی لڑائیاں لڑنے میں بسر کی۔
اردو زبان کے لیے کس طرح کی لڑائیاں تھیں، جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہندو اردو زبان کی بجائے ہندی کو سرکاری زبان کی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ تمام معاملات ہندی زبان میں رکھے گئے تھے اور اردو کو بے دخل کر دیا گیا تھا، تو مولوی عبدالحق کی انتھک محنت نے وجہ سے وہ اردو زبان کے لیے کام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کہا کرتے تھے، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا اور پڑھنا لکھنا، دوستی تعلق، روپیہ پیسہ، سب کچھ اردو کے لیے مختص ہے، یعنی وقف ہے۔ اردو زبان کی خدمت، اس سے لگاؤ کتنا تھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ایک انسان کی زندگی کے جو بنیادی ضروریات ہیں، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ان تمام ضروریات میں ان کی اردو شامل رہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اردو کے اہتمام سے مراد موقع محل کے مطابق بعض اوقات جو ہیں الفاظ کے مطلب بدل جاتے ہیں، اردو کے کوشش میں، اس کی نگرانی اور دیکھ بھال میں کراچی میں اردو آرٹس کالج، اردو سائنس کالج، اردو کامرس کالج، اردو لا کالج اور اردو یونیورسٹی کے قیام کو عملی جامہ پہنایا، اور اردو کے 2 رسالے اردو قومی زبان جاری کیے، جو آج بھی اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ کتنے کالج انہوں نے اردو زبان کے فروغ کے لیے کیے؟ پہلا ہے اردو آرٹس کالج، دوسرا ہے اردو سائنس کالج، تیسرا ہے اردو کامرس کالج، چوتھا ہے اردو لا کالج۔ یہ 4 کالج تھے، اور 5ویں اردو یونیورسٹی۔ اس کے علاوہ اردو کے 2 رسالے، ایک رسالے کا نام اردو تھا اور دوسرے کا نام قومی زبان تھا، جن رسالوں میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے کام ہوتا تھا۔ مولوی عبدالحق کی ان گنت تصانیف ہیں، ان گنت سے مراد بے شمار۔ ان کی تحریر میں بے ساختگی اور ستھرا پن ہے۔ بے ساختگی سے مراد بغیر بناوٹ کے، بغیر مصنوعی الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے، اور وہ جگہ جگہ بڑی خوبصورتی سے ہندی کے کومل لفظوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ کومل سے مراد نرم لفظوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور ان کی تحریر بول چال کی زبان نظر آتی ہے، یعنی ان کی تحریر ایسا ہے جیسے ہم روزمرہ زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ چند ہم عصر ان کی ایسی تصنیف ہے، چند ہم عصر ان کی ایک تصنیف کا نام ہے، اور چند ہم عصر سے مراد اپنی عمر کے، اپنی زمانے کے چند اہم ترین لوگ، جن کا ان کی زندگی میں اہم کردار رہا ہے، جن کے ساتھ ان کی گفتگو بات چیت رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس میں انہوں نے اپنے 24 ہم عصروں کے خاکے لکھے ہیں۔ شامل کتاب خاکہ نام دیو مالی، لفظ ہے نام دیو مالی، اسی کتاب سے مستعار ہے۔ یہاں پر چند ہم عصر ماخذ ہوگا اور صنف کلائے کی خاکہ نگاری اسی کتاب سے مستعار ہے، یعنی چند ہم عصر سے، اور جیسا کہ خاکے کے نام ہی سے ظاہر ہے، یہ ایک ایسے مالی کا خاکہ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا اس کے پودے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر 2 چیزوں کے حوالے سے بات کی جائے، مالی کا خاکہ ہے اور دوسری بات ہے اوڑھنا بچھونا۔ یہاں پر مولوی عبدالحق ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کھانا پینا جو تھا وہ اردو کے لیے مختص تھا،
اور یہاں پر نام دیو مالی ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا ان کے پیشے یعنی پودوں سے تھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولوی عبدالحق کے جتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں یا جو ان کے قریبی دوست تھے، وہ سارے کے سارے اپنے کام سے اتنا لگاؤ رکھتے تھے کہ وہ کام ان کا اوڑھنا بچھونا اور ان کی پہچان بن جاتا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اپنے کام کے ساتھ انتہائی مخلص ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مولوی عبدالحق کا تعارف کتاب سے پڑھنے کے بعد اب ہم اس تعارف کو امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق دیکھیں گے اور اس طریقے سے پڑھیں گے تاکہ ہم امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ مولوی عبدالحق تاریخ پیدائش ہے 1870 1870 اور تاریخ وفات ہے 1961۔ سبق نمبر 6 ہے، نام ہے نام دیو مالی۔ سبق کا نام نام دیو مالی ہے، ہم اس کو نام دیو نہیں پڑھیں گے۔ یہ ماخذ ہے چند ہم اثر، یعنی چند ہم اثر سے یہ لیا گیا ہے، اور صنف ہے خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ خاکہ نگاری اردو کی ایک ایسی صنف ہے جس میں ہم ایک شخصیت کی زندگی کے چیدہ چیدہ اہم واقعات کو اس طرح بیان کریں گے کہ ان واقعات کے ذریعے سے اس کی شخصیت کا اظہار ہو سکے کہ وہ شخص کس قسم کی خصوصیات کا مالک ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: صاحبان علم و فضل، جاننے والے عالم، مراد استاد۔ استفادہ، فائدہ حاصل کرنا۔ صدر محتمم، اہتمام کرنے والے ناظمین۔ تعینات، مقرر۔ اورنگ آباد، بھارت کا ایک شہر۔ خدمت و ایثار، دوسروں کے مفاد کو اپنی ذات یا پھر اپنی ذاتی مفاد پر ترجیح دینا۔ فعال، سرگرم، متحرک۔ عزم و استقلال، ثابت قدمی، مختص، وقف۔ اہتمام، نگرانی، دیکھ بھال۔ بے ساختگی، بناوٹ کے بغیر۔ کومل، نرم۔ سبک دوش، علیحدہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم تعارف کے بعد کچھ سوالات تیار کریں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو بورڈ میں ہم سے پوچھے جائیں گے، لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہم نے تعارف پڑھا ہے اس تعارف کو سامنے رکھ کر ہم کچھ اہم سوالات تیار کریں تاکہ امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق ہم شاندار کامیابی حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مولوی عبدالحق کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2 ہے، مولوی عبدالحق نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ سوال نمبر 3 ہے، مولوی عبدالحق کو کن صاحبان علم و فضل سے استفادے کا موقع ملا؟ سوال نمبر 4 ہے، مولوی عبدالحق نے کہاں کہاں ملازمت کی؟ سوال نمبر 5 ہے، مولوی عبدالحق کی ادبی خدمات بیان کریں۔ سوال نمبر 6 ہے، مولوی عبدالحق نے اردو زبان سے محبت کا اظہار کن الفاظ میں فرمایا؟ سوال نمبر 7 ہے، مولوی عبدالحق اردو کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ مولوی عبدالحق اردو کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ سوال نمبر 8 ہے، مولوی عبدالحق انجمن،
ترقی اردو کا دفتر لے کر کراچی کب آئے تھے؟ کویشچن نمبر 9 ہے، مولوی عبدالحق کی اردو زبان کے بارے میں خدمات تحریر کریں۔ مولوی عبدالحق کی اردو زبان کے بارے میں خدمات تحریر کریں۔ سوال نمبر 10 ہے، اردو کی ترقی کے لیے مولوی عبدالحق نے کون کون سے رسائل جاری کیے؟ سوال نمبر 11 ہے، مولوی عبدالحق کی تحریر کی خصوصیات بیان کریں۔ مولوی عبدالحق کی تحریر کی خصوصیات بیان کریں۔ سوال نمبر 12 ہے، مولوی عبدالحق نے کتنے ہم عصروں کے خاکے لکھے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ انتہائی اہم ترین سوالات ہیں جو بورڈ میں پوچھے جا سکتے ہیں مصنف کے تعارف کے حوالے سے، لہٰذا اپنی تیاری کو شاندار اور معیاری بنانے کے لیے ہم نے تمام ضروری اور اہم ترین سوالات بنائے ہیں، اور اب انہی سوالات کے جوابات نیچے دیے گئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، مولوی عبدالحق کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ، یو پی انڈیا کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں 1870 میں پیدا ہوئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے سوال کا جواب لکھا گیا ہے، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اسی طرح سوال کا جواب لکھیں بریکٹ کے اندر، اور کس طریقے سے پوائنٹر کا استعمال کیا گیا ہے آپ بھی اسی کو مد نظر رکھ کر سوال کا جوابات جو ہیں وہ تیار کریں اور لکھیں، تاکہ آپ کا جو معیار ہے پیپر کا وہ سب سے منفرد اور الگ ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، مولوی عبدالحق نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد اسکول اور کالج کی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ مولوی عبدالحق کو کون کون سے صاحبان علم و فضل سے استفادے کا موقع ملا؟ سوال نمبر 3 ہے، مولوی عبدالحق کو سر سید احمد خان، کامہ دیکھیں کس طرح لگایا گیا ہے، مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، پروفیسر تھامس آرنلڈ اور نواب محسن الملک جیسے صاحبان علم و فضل سے استفادے کا موقع ملا۔ سوال نمبر 4 ہے، مولوی عبدالحق نے ملازمت کہاں کہاں سے حاصل کی؟ مولوی عبدالحق نے ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن میں ایک سکول سے کیا۔ بعد ازاں صدر معتمم تعلیمات تعینات ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے، مگر کچھ ہی عرصہ بعد یہ ملازمت ترک کر دی اور عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل بن گئے، اور 1930 میں اس عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ سوال نمبر 5 ہے، مولوی عبدالحق کی ادبی خدمات بیان کریں۔ مولوی عبدالحق 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ ادبی خدمات ہیں تو انہوں نے اس انجمن کو ایک فعال علمی ادارہ بنا دیا۔ وہ 1935 تک حیدرآباد دکن میں اور 1936 سے لے کر 1947 تک دلی میں اسی حیثیت پر فائز رہے، یعنی اسی عہدے پر فائز رہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں انجمن ترقی اردو کا دفتر لے کر کراچی آ گئے۔ یہ مولوی عبدالحق کی ادبی خدمات ہیں۔ سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7، ڈیئر اسٹوڈنٹ،
دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ آپ نے سوال کو غور سے پڑھنا ہے۔ سوالات کو تبدیل کر کے تھوڑا سا چینج کر کے لکھا گیا ہے تاکہ آپ اپنے ذہن کے مطابق تیاری کر سکیں کہ سوالات جو ہیں وہ تبدیل ہو کر کس طریقے سے آتے ہیں اور ہم نے پھر اس کا جواب کس طریقے سے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 اور 7، مولوی عبدالحق نے اردو زبان سے محبت کا اظہار کن الفاظ میں کیا؟ مولوی عبدالحق نے فرمایا، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا اور لکھنا پڑھنا، دوستی تعلق روپیہ پیسہ سب کچھ اردو کے لیے مختص ہے۔ بہت ہی محبت اور شاندار الفاظ ہیں اردو زبان کے لیے۔ سوال نمبر 8 ہے، مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کا دفتر لے کر کب کراچی آئے؟ مولوی عبدالحق 1949 میں انجمن ترقی اردو کا دفتر لے کر کراچی آئے۔ سوال نمبر 9 ہے، مولوی عبدالحق کی اردو زبان کے بارے میں خدمات بیان کریں، یعنی انہوں نے اردو کے لیے کیا کیا۔ مولوی عبدالحق نے اردو کے اہتمام میں کراچی میں اردو آرٹس کالج، اردو سائنس کالج، اردو کامرس کالج، اردو لا کالج اور اردو یونیورسٹی کے قیام کا عملی جامہ پہنایا اور اردو کے 2 رسالے اردو قومی زبان جاری کیے جو آج بھی اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو مولوی عبدالحق کی اردو زبان کی خدمات کے حوالے سے یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، مولوی عبدالحق نے اردو زبان کے کون سے رسائل جاری کیے؟ اردو کی ترقی کے لیے مولوی عبدالحق نے 2 رسالے جاری کیے۔ ایک رسالے کا نام ہے اردو اور ایک رسالے کا نام ہے قومی زبان۔ سوال نمبر 11 ہے، مولوی عبدالحق کی تحریر کی نمایاں خصوصیات بیان کریں، یعنی وہ کیسا لکھتے تھے۔ مولوی عبدالحق کی تحریر میں بے ساختگی اور ستھرا پن ہے۔ آپ جگہ جگہ ہندی کے کومل الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب چند ہم اثر میں کتنے خاکے لکھے ہیں؟ مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب چند ہم اثر میں 24 خاکے لکھے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے انتہائی اہم ترین سوالات جو ہیں وہ تیار کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مزید سوال تیار ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی تیاری کو شاندار، نمایاں اور منفرد بنانے کے لیے مزید سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ سیکھنے کا عمل گود سے لے کر گود تک ہے۔